آگے دیکھیے 400 والا جو مسئلہ ہے قرآن، ٹھیک ہے، یعنی کہ ضروری ہے کہ مستحاضہ کلیلہ اور متوسطہ روزانہ کی نمازوں کے علاوہ جن کے بارے میں حکم اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ہر نماز کے لیے خواہ وہ واجب ہو یا مستحب ہو وضو کرے۔ مستحاضہ کلیلہ میں، ٹھیک ہے، کلیلہ اور متوسطہ میں دونوں میں کہہ رہے ہیں کہ مستحب کام ہے یا واجب کام ہے، دونوں میں وضو کرے گی۔ لیکن اگر وہ چاہے کہ روزانہ کی وہ نمازیں جو وہ پڑھ چکی ہے احتیاطاً دوبارہ پڑھے، یا جو نماز اس نے تنہا پڑھی وہ دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھے، تو ضروری ہے کہ تمام افعال کو افعال بجا لائے جن کا ذکر استحاضہ کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ البتہ اگر وہ نماز احتیاط بھولے ہوئے سجدے، بھولے ہوئے تشہد کی بجا آوری نماز کے فوراً بعد کرے اور اسی طرح سجدہ سہو کسی بھی صورت میں کرے تو اس کے لیے استحاضہ کے افعال کو انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ 401 میں کہہ رہے ہیں اگر کسی مستحاضہ عورت کا خون رک جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کلیلہ بھی ہو سکتی ہے، کثیرہ بھی ہو سکتی ہے، متوسطہ بھی ہو سکتی ہے، ان تینوں کیٹیگری میں آ جاتی ہے مستحاضہ میں، کہ اس کا خون رک جائے تو اس کے بعد ولی جب پہلی نماز پڑھے گی صرف اس کے لیے استحاضہ کے افعال انجام دینا ضروری ہے۔ یعنی کہ میری جو فجر اور ظہر اور عصر ان نمازوں میں مجھے مستحاضہ یعنی استحاضہ تھا، بلیڈنگ تھی، اور اس کے بعد عصر پڑھنے کے بعد مجھے استحاضہ ختم ہو گیا، تو میری جو اگلی نماز بنتی ہے مغرب اور عشاء، اس کے لیے بھی میں نے کیا کرنا ہے، ابھی ختم تو ہو گیا، میرا ختم ہو گیا، مجھے چاہیے تھا صرف وضو کروں نماز پڑھوں، لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے، توضیح کیا کہہ رہی ہے، آگا ثانی کیا کہہ رہے ہیں، آگا کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر بھی اس آخری نماز کے لیے جو اس نے استحاضہ ختم ہونے کے بعد پھر پڑھنی ہے، اس کے لیے وہ کیا کرے گی کہ اگر استحاضہ کلیلہ تھا، متوسطہ تھا، کثیرہ تھا، جو بھی تھا، وہ جو اس میں انجام دے رہی تھی، یعنی اگر ایک وضو کر رہی تھی، اگر ایک غسل کر رہی تھی یا ایک سے زیادہ غسل کر رہی تھی، تو وہ دوبارہ انجام دے گی، یعنی صرف اس نماز کے لیے اسے دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ آگے دیکھیے قرآن کیا کہہ رہے ہیں، 402 مسئلہ نمبر میں کہہ رہے ہیں اگر کسی عورت کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا استحاضہ کون سا ہے، اب اس بیچاری کو پتہ نہیں چل رہا، پاگل ہوگی بالکل، کیوں کیا کرے کہ استحاضہ کلیلہ ہے، کثیرہ ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی اس کو، ویسے تو انہوں نے پہچان ساری بتا دی ہے، لیکن ہوتا ہے زیادہ تر خواتین کو نہیں سمجھ میں آتا، کہنے کہ اب معلوم نہ ہو کہ اس کا استحاضہ کون سا ہے، تو جب نماز پڑھنا چاہے تو بنابر احتیاط ضروری ہے کہ پہلے تحقیق کر لے، ٹھیک ہے، چیک کر لے، وہ مثلا تھوڑی سی روئی شرمگاہ میں رکھے اور کچھ دیر انتظار کرے اور پھر روئی نکال کر جب اسے پتہ چل جائے کہ اس کا استحاضہ تینوں قسموں میں سے کون سی قسم کا ہے، تو اس قسم کے استحاضہ کے لیے جن احکام کا حکم دیا گیا ہے انہیں انجام دے۔ لیکن اگر جانتی ہو کہ جس وقت تک وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے اس کا استحاضہ تبدیل نہیں ہوگا تو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی وہ اپنے بارے میں تحقیق کر لے۔ ویسے تو اسے پتہ ہے کہ کلیلہ ہے، لیکن اگر ہو سکتا ہے نا کہ نیکسٹ آپ کی نماز کے لیے وہ تبدیل ہو جائے، متوسطہ ہو جائے یا کثیرہ ہو جائے، بلیڈنگ زیادہ ہو جائے، تو وہ ایک بار اپنی نماز سے پہلے چیک کر لے، اگر چینج ہو جاتا ہے کلیلہ سے متوسطہ یا کثیرہ ہو جاتا ہے، تو جو انہوں نے پیچھے سے مسئلے میں بتایا ہوا ہے کہ وضو ہے یا غسل ہے، اس کے مطابق وہ اپنی اگلی نماز انجام دے گی۔ تو یہیں تک قرآن آپ لوگوں نے پڑھ کے آنا، یہیں تک میں آپ لوگوں سے سوالات کروں گی، اور انشاءاللہ کہ آپ لوگ کو میں نے جیسے سمجھایا ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور پھر بھی کوئی سوال ہو قرآن تو اپنی کلاس میں ضرور کیجیے گا، کیونکہ آج کل کوئی بھی سوال نہیں کر رہا، تو سوال اگر کرتے ہیں تو مجھے مینشن کر کے بتا دیا کریں کہ یہ آپ لوگ کا سوال ہے، ٹھیک ہے قرآن، تو میں آپ لوگ کے سوال کا جواب بھی دوں گی، کیونکہ یہ ذرا پیچیدہ آپ کے مسائل ہیں، ان میں ضرور سوال کیجیے گا، اور انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔